سوموار کو جو منوہر پریکر جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں جو کہ واشنگٹن میں تھے 4 روزہ دورے پہ، وہاں پہ انہوں نے سائن کیا جس کو کہا جاتا ہے لاجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کی ملٹری فیسلٹیز کو استعمال کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف لاجسٹکس، اسپیئر پارٹس، فیولنگ اینڈ ری فیولنگ، اور جو ہے وہ سٹوریج وغیرہ کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت اہم جو ہے معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے بہت زیادہ جو انڈین نیوی کا ہے وہ فلیٹ ٹاپ کیریئرز میں ہے، جو کہ بنیادی طور پہ اب تک جو انڈینز کیریئرز استعمال کرتے رہے وہ فلیٹ ٹاپ نہیں تھے، وہ رشین میک کے کیریئرز تھے۔ اس میں بھی ایک آگے بڑھاوے کی بات ہے۔ ساؤتھ چائنا سی اور اس پورے علاقے میں جو پٹرولنگ ہے، سب مرین پٹرولنگ، اور دوسری جو اوور دا سرفیس جو ویسلز کی پٹرولنگ ہے، اس میں بھی ایکسرسائزز جو ہے وہ گزشتہ 8 سال سے لگاتار ہو رہی ہیں۔ اس میں قاضی صاحب اگر آپ سے بات کا آغاز کروں کہ یہ جو سیناریو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو ایک تو اس کا بڑا معاملہ ہے چین کے حوالے سے، اور وہ فیکٹر جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے ہم سے، لیکن جو اس کا اثر ہم پہ پڑے گا ان دونوں حوالوں سے ذرا کوئکلی ہمیں تھوڑا سا جسٹ ٹو سیٹ دا گراؤنڈ فار دس ڈسکشن۔ کیونکہ آپ نے جو منظر کشی کی ہے بہت بڑے پیمانے پہ آپ نے کی ہے کہ اس میں وہ انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے پوسٹ کولڈ وار، اور پھر وہ چائنا کی ایمرجنسی، اور اب جو ان کا جو اوبور ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک جو ہے جو اس کا شاخ ہے، اور فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اوبور کا۔ اوبور بذات خود تو بہت ہی بڑا وہ پروجیکٹ ہے، وہ مارشل پلان سے بھی بڑا پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل جو اثر پڑ سکتا ہے، ہسٹوریکل پولیٹیکل پروجیکٹ جو پڑ سکتا ہے، وہ رنیسانس کے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کانسیپٹ جو وہ آگے بڑھا رہے ہیں چین، وہ ہیراکی پہ نہیں ہے، پاور ڈومیننس پہ نہیں ہے، وہ ٹریڈ کنیکٹیوٹی پہ کر رہے ہیں، جس میں کوئی وہ لیڈرشپ کسی ایک ملک کا نہیں ہوگا، وہ سارے پارٹیسپنٹس ہوں گے۔ اس کے اوپر تو چلو کئی رائے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ یہ نمبر 1 پاور اب تک نہیں بنے دنیا کے، اس لیے یہ ایک اور طریقہ نکال رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ برابری ہو۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم، بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے، اور پاکستان کو انہوں نے چنا ہے ٹو بی ون آف دی اسٹریٹجک پارٹنرز، فلیگ شپ کیریئرز آف دس میسو پروجیکٹ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہندوستان اور امریکہ تو ویسے جو ہندوستان ان کو ایکسکلوڈ تو نہیں کیا انہوں نے اپنے اس دائرے سے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ آپ بھی آئیں، جی برما، بنگلہ دیش سارے، کیونکہ وہاں بھی شاخ ہیں، یہ جو ہے سی پیک از ون آف 6 کوریڈورز۔ تو ہندوستان اگر چاہے تو وہ انہوں نے کہا، ساتھ ساتھ انہوں نے کہا سینٹرل ایشیا کے ساتھ افغانستان کو بھی وہ شامل اس طریقے سے کہ وہ کمپیٹیبل پروجیکٹس بنا رہے ہیں افغانستان میں، سینٹرل ایشیا میں، اور ایران بھی شامل ہوگا تو وہ ہندوستان بھی کنسیپچولی، لیکن ہندوستان اس کو گریٹ پاور پالیٹکس کی تناظر میں دیکھ رہا ہے کہ یہ ابھر رہا ہے، اور یہ انڈین اوشن میں یہ آ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے آپشنز فراہم کر رہے ہیں ہمارے نسبت، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی اسٹریٹجک ایمرجنس کے لیے ایک وہ ہینڈی کیپ بن جائے گا۔ تو وہ ہر سطح پر اس کی نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں اور اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان تو کشمیر کا حصہ ہے، جو کہ ہندوستان کا حصہ ہے، اور یہ انلیگل ہے، پروٹیسٹ انہوں نے کیا۔ امریکہ اور دوسروں سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ایمرج ہو رہا ہے اور یہ پاور بیلنس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب پاکستان کو تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے، ابھی 20 کروڑ تو ہے ہماری آبادی، لیکن ان کے مقابلے میں اس پیمانے پہ ہماری شرکت جو ایز اے میجر اسٹریٹجک پارٹنر آف چائنا یہی بہت ہے ہمارے لیے، لیکن اس رول کو ادا کرنے کے لیے پاکستان کو خود کو بنانا ہوگا، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اور سیکیورٹی لحاظ سے۔ لیٹس پارک دیٹ تھاٹ۔ اس میں کوئکلی ڈاکٹر صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک طرف تو گریٹ پاور رائیولری کی جو بات ہے، لیکن ساتھ ہی خطے کے اندر انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو تنہا کرنا ہے۔ اب اس میں یہ جو اکتوبر میں گوا میں ہو رہی ہے ریجنل آؤٹ ریچ برکس کی، اس میں بجائے ساک کا فریم ورک استعمال کرنے کے
انہوں نے بمسٹیک کا فریم ورک استعمال کر رہے ہیں کہ اور اس میں مالدیوز اور افغانستان چونکہ نہیں شامل ان کو ایز اسپیشل آبزرورز انوائٹ کر رہے ہیں. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے قاضی صاحب جو ریڈ فورٹ سے جو تقریر کی مودی صاحب نے جس کے اندر یہ بلوچستان کا جی بی کا اور اس کا ذکر کیا, تو اب یہ مودی فیز 1 اور کے بعد مودی فیز 2, اب یہ دس از دا ویل ہیز کم فل سرکل, اب یہ مودی فیز 1 کی طرف واپس چلے گئے. اس میں جو قاضی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم وی آر پریپیئرڈ فار دیز انفولڈنگ ایونٹس؟ میرے خیال میں بیلیٹڈلی پاکستان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے خطے کے اندر کتنی بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور گریٹ پاور کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ری الائن ہو رہے ہیں, اور پاکستان کو نہ صرف ان ایونٹس کے حوالے سے ریئیکٹ کرنا ہے بلکہ پاکستان کو کسی حوالے سے ایسی پالیسی ڈیوائز کرنی ہے جس کے حوالے سے آپ کی پرو ایکٹیو انوالومنٹ ہو. اب ہم اس کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہندوستان کی ایک وش لسٹ ہے کہ پاکستان کو کس طریقے تنہا کیا جائے, پاکستان کو مارجنلائز کیا جائے. اس ایجنڈا کے اوپر تو وہ مودی کی حکومت ہو یا کانگریس کی حکومت ہو وہ کافی دیر سے وہ عمل پہ رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کو اگر ہندوستان کی وش لسٹ کو دیکھا جائے تو وہ ان کا ایک بڑا پرانا ایجنڈا ہے. کیا ہندوستان ایسا کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے لیے بہت ہی کرٹیکل ہے کہ انڈو یو ایس پارٹنرشپ, جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ جو ہے جس کو ٹریڈ اور ڈیفنس ڈیولپمنٹ اور ٹریڈ انیشیٹو کے حوالے سے بھی, اور جو اس وقت سائبر کے فیلڈ میں جو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو تعاون کی فضا قائم ہے, اور خاص طور پہ ہندوستان کی جو آرمز ایکوزیشنز ہیں اس کے حوالے سے میرے خیال میں پاکستان کو کافی حد تک ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں اٹس اے ہیوج چیلنج فار پاکستان. آئی ایم ہیپی آپ نے اس کا ذکر کیا کیونکہ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ آن ایئر, ان دا سی اینڈ آن گراؤنڈ 80% جو ڈپلائمنٹس ہیں وہ پاکستان اسپیسیفک. جی بالکل, اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی پاور پروجیکشن کیبلٹی کو, خاص طور پہ ان کی نیوی کی جو آؤٹ ریچ ہے اس کو اتنا زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے کہ کوئی بھی ملک ان کے سامنے, یا جو کوسٹل نیوی ہے خاص طور پہ پاکستان کی نیوی کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک بلو واٹر نیوی لیکن میرے خیال میں وہ اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اتنا پریشر جنریٹ کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا صحیح رول اپنی جغرافیائی اہمیت کو جانتے ہوئے وہ ادا نہ کر سکے. لیکن میرے خیال میں یہ کم از کم میں تو اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آئندہ 5-10 سال کے بعد امریکہ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ان کا جو دست شفقت انہوں نے ہندوستان کے سر پہ اس وقت رکھا ہے اس کی وجہ سے اس خطے کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال وہ مزید خراب ہو سکتی ہے. اوکے, جسٹ ٹو کلوز دا فرسٹ راؤنڈ, زاہد حسین صاحب کیا ہم تیار ہیں, یہ سوال ہے کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اور میرے خیال میں ہمارا اتفاق ہوگا شاید اس میز کے اوپر کہ ہندوستان کی وش لسٹ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ کس حد تک اپنے اہداف میں کامیاب ہوں گے اس کا ایک بہت گہرا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم اس تھریٹ کو کیسے پرسیو کرتے ہیں اور اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. ہمارے پاس کیا وہ انسٹیٹیوشنل ٹولز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کر سکیں؟ دیکھیں, ہماری تو میرے خیال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ناک سے آگے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہماری ایک ری ایکٹیو پالیسی رہی ہے, پرو ایکٹیو پالیسی نہیں رہی ہے, اور یہ کافی عرصے سے چلا. میرے خیال آفٹر 1970 ہماری کوئی کلیئر ڈائریکشن جو ہے وہ بن کے نہیں آئی تھی فارن پالیسی کی. تو اس میں تو یہ بات ہے, ہمارا ایک ری ایکشن ضرور ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا ایک تھوڑا سا ری ایکشن سا جو ہے اس کو آیا, لیکن وہ بھی ایک صحیح طور پہ ایک پالیسی کے نتیجے میں نہیں ہے, ایک ری ایکٹیو انداز ہے. لیکن اس میں ایک میں تھوڑی سی اور بات کرتا ہوں, جو یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس کو وہاں وہ بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے. دیکھیں, ایک تو ضرور ہے کہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے اس وقت انڈیا اور امریکہ کے درمیان, اور کنورجنس جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ چائنا کا. لیکن اس میں دونوں کا ایک اور بھی پرابلم آتی ہے کہ اس کی بھی کچھ رکاوٹیں ہیں, اس کی بھی ریسٹرکشنز ہیں. وہ یہی آتی ہے کہ ایک ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ہندوستان نے جو ہے اپنی 80% لگائی ہے, لیکن آگے چل کے کیا پاکستان کی کنٹینمنٹ یا پاکستان کی ڈس انٹیگریشن جو آپ کہہ لیں, یا پاکستان کی آئسولیشن جو ہے, کیا امریکہ کے جو ہے اسٹریٹجک اس میں وہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے نہیں. اوکے, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. زاہد حسین صاحب جو آپ بات کر رہے تھے اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ سپیسز بن رہی ہیں, اور یہ میں آپ لوگوں کی طرف بھی آتا ہوں. ان فیکٹ آئی ول پٹ دس آن دا ٹیبل فار ایوری ون کہ جو اس وقت یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, اس ایگریمنٹ میں روس کے لیے بہت زیادہ ایک
مسئلہ اس حوالے سے ہوگا کہ جو رشین اکوپمنٹ جو ہے جو انڈیا ہولڈ کرتا ہے وہ رشین اکوپمنٹ جو ہے دی امریکنز کین ایکچولی وہ اس کو جو ہے نا ایک جو آج کل ہمارے زمانے میں ہم نے شروع کیا کومنگ آپریشن، ایک وہ کومنگ آپریشن ہو سکتا ہے اس اکوپمنٹ کا. جو اکولا کلاس سب مرینز جو ہے جو کہ انڈیا جو ہے وہ روس سے وہ اس کا بھی مسئلہ ہو جائے گا. اب تک ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں لیکن ایک بہت ہیوی فٹ پرنٹ تھا انڈیا کا. ناؤ اٹ کریٹ سم اسپیس فار اس، کیونکہ رشین فیڈریشن جو ہے وہ بھی جو ہے پوٹن جو ہے ہی از فلیکسنگ ہز مسلس. چائنا اور روس کا بھی آپس میں تعلق جو ہے قریبی ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیس جو ہمارے لیے بن رہی ہے، اگین مائی کوشچن از کہ ہمارے پاس جو ٹولز ہیں انسٹیٹیوشنل ٹولز، کیونکہ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وی آر ناٹ ریئلی پریپیئرڈ کہ ہم کوئی لارجر کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا سکیں. دیکھیں ایک جو بات کر رہے ہیں آپ اس میں اس کو کہا جاتا ہے نیو گریٹ گیم اس پورے ریجن میں جو ہے. اب یہ اس میں جو ہے ایک نئی شدت بھی آتی جا رہی ہے. لیکن ہندوستان کی میں تھوڑی سی اور اس میں کہہ دوں کہ ہندوستان کی لیمیٹیشن بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ نے خود ایک بات کی کہ رشیا کے ساتھ جو ہے اس کی ابھی تک جو ہے ڈیفنس میں سپلائز میں اس کی ابھی تک ڈیپینڈنس کافی حد تک رشیا کے اوپر ہے. اس کی ایئر فورس خاص طور پہ مکس میں اب وہ کتنا عرصہ لگتا ہے کہ امریکن اس کے بعد جائے گا یا نہیں جائے گا. تو ہندوستان کے لیے بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت ایک جو کلیئر پالیسی ہے پیوٹ ایشیا جو اس کی پالیسی اوباما کی تھی جس کے تحت جو ہے وہ ایشیا پیسفک جو ہے بیکم مچ مور امپورٹنٹ. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک حد اس میں انڈیا نے ایک جو بات کی ہے پہلے ساؤتھ چائنا جو ڈسپیوٹ چل رہا تھا اس میں انڈیا نے ایک تھوڑی سی ایک نیوٹرل سی پوزیشن رکھی تھی. اب اس نے کھل کے جو ہے خاص طور پہ اس ورڈکٹ کی آنے کے بعد جو ہے یہ بات جو آپ آ رہی ہے کہ اب پاکستان کے لیے دیکھیں اس نیو گریٹ گیم میں پھر ایک نئی اسپیس بھی بند کی آتی ہے. جو اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آئسولیشن، تو آئسولیشن پاکستان نہیں ہو سکتا. اگر اپنے آپ پہ طاری کرنا چاہے تو شاید وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. لیکن جنرلی جو آپ جس اسٹریٹجک پوزیشن میں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ شاید آپ کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ویژن نہیں ہو یا آپ کی بہت ہی کلیئر پالیسی نہیں ہو، لیکن جو خطے میں دوسرے ممالک ہیں ان کے جو ہے یقینی طور پہ ان کے اپنے بھی انٹرسٹ موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ اس آئسولیشن کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں. اصل بات یہ آتی ہے کہ صحیح ہے کہ ہم نے چائنا کو بنایا لیکن ہم نے اتنا زیادہ اس کو پلے اپ کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے اس میں دو جو ہے، ایک تو ہماری اسٹریٹجک جو ہے ایک ریلیشن شپ بہت پرانی ہے چائنا کے ساتھ. نیا ڈیولپمنٹ جو آیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا اکنامک ڈائمنشن جو ہے وہ زیادہ بن کے آیا ہے. اب اس میں یہ تھا کہ ہم نے چائنا از ویری کلیئر اباؤٹ اٹس جو ہے کیا کرنا ہے اس کو، کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں بھی. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اس بات پہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم کس حد تک جائیں گے اور ہمارے اس کے بینیفٹ ہمارے کیا ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے پاس چائنا جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا اور چائنا جو ہے ہر موسم کا دوست ہے. اس میں پھر ہمیں جو ہے ایک لحاظ سے ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی بھی ضرورت ہے. پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب جو سپیس کی بات ہو رہی ہے اس سپیس میں ایک تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. ہم جو میرا سینس بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس میں کنورجنس کو بڑھانے کے ہم جو امریکہ کے تعلقات جو انڈیا کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس کی نیگیٹیوٹی کو پہ سلب کر رہے ہیں ہم. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پالیسی ایسی ہے کہ جس سے کوئی مثبت چیز جو ہے وہ برآمد نہیں ہو سکتی. چائنا بھی ہمیں کانسٹنٹلی کہتا رہا ہے ٹو نارملائز ود انڈیا اینڈ ٹو امپروو ریلیشنز ود دا یو ایس. اس میں افغانستان بھی ایک بہت اہم چیز آ رہی ہے. کل ہم ایک سیمینار پہ تھے میں اور زاہد حسین صاحب اور وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی، مثلا ممبئی کے ٹرائلز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ابھی قاضی صاحب نے مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے لارجر اسٹریٹجی میں یہی بات کی ہے کہ بھئی آپ اپنا امیج جو ہے وہ آپ نے بہتر کرنا ہے. اب لگ ایسے رہا ہے کہ انڈیا از ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ کہ ممبئی کا ٹرائل جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو جائے. دس از اے اسٹک دیٹ دے ول کانسٹنٹلی بیٹ اس ود. تو اس تناظر میں ذرا بتائیں کہ ہم اس اسپیس کو کس طریقے سے جو ہے وہ گریب کر سکتے ہیں. دیکھیے اعجاز، اسپیس کو کریٹ کرنا اور اسپیس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنا یہ فارن پالیسی کا ہمیشہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی تعامل نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو شارٹ سیل کیا ہے جب پاکستان کی مدد کی دوسرے ملکوں کو ضرورت پڑی، ماسوائے چائنا کے حوالے سے. اور چائنا کے ساتھ بھی 63 سے لے کے آگے تک ہم نے بھی ڈسکورڈ کہ یہ چائنا از اے لانگ اسٹینڈنگ فرینڈ.
مسئلہ جو ہے وہ پرسیپشن کا ہے کہ جب تک انٹرنیشنل پرسیپشن پاکستان کے بارے میں آپ تبدیل نہیں کریں گے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ سنگل ہینڈلی پاکستان کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ انٹرنیشنل جو پبلک اوپینین ہے اس کے اندر ایک کنسنسس موجود ہے کہ پاکستان از اے پرابلمٹک اسٹیٹ. تو میرے خیال میں پاکستان کو ایک امیج ایسا پروجیکٹ کرنے کی کوشش ہے. وی نیڈ اے نیو نیریٹو، وی نیڈ اے سیریز آف ایکشن ٹو بیک دیٹ نیریٹو، جس سے یہ اثر ظاہر ہو. تو جتنا وقت ہمیں لگا ہے یہ نیگیٹیوٹی کا امیج ہمارے اوپر جو مسلط کیا گیا اس کو بنانے میں، اتنا ہی وقت کم از کم آپ کو چاہیے اس کو ظاہر کرنے کے لیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی آپشنز ہیں. یعنی چائنا کے ساتھ دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن جو دوسری آپشنز ہیں، فار ایگزامپل آپ نے جو روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کی، ان کے ڈیفنس منسٹر بھی یہاں پہ آئے تھے اور صدر پوٹن کئی دفعہ آنے کا اندیا بھی ہمیں دے چکے ہیں. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر پاکستان شوڈ پے اسپیشل اٹینشن ٹو اٹس ریلیشن شپ ود رشیا. تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ EU کنٹریز ہیں. ہم نے ان کو بالکل 29 کنٹریز کو مائنس برٹن ہم نے اس کو رائٹ آف کیا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو جغرافیائی سچویشن ہے وہ اس خطے کے اندر اتنی ہی اہم ہے کہ جس کو مارجنلائز کرنا انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو اگر آپ ان تمام ایلیمنٹس کو اکٹھا کریں تو اس کا لبے لباب یہ نکلتا ہے کہ پاکستان ہیز لاٹ آف ڈپلومیٹک اپرچونٹیز ڈسپائٹ دی انٹرنل پرابلم دیٹ لیکن پاکستان اس میں دیکھیں نا، فیسز. اس میں اب مثال کے طور پہ افغانستان کے حوالے سے یہاں تک بات آ گئی بھی، کیری صاحب موجود تھے وہاں پہ. کیری صاحب کی جتنی بھی وہاں پہ انٹریکشن ہوئی اس سے یہ چیز نکل رہی ہے کہ امریکہ اب انڈیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک بڑا رول جو ہے وہ پلے کرو. اٹس آلموسٹ لائک یو آر ڈسپیئرڈ آف اینی رول بائی پاکستان، اور اب آپ انڈیا کو جو ہے اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. دیکھیں اجازت، اس میں کم از کم مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، وہ ٹو گیٹ دا پاکستان آن بورڈ. لیکن سوال یہ ہے کہ ریجنل سلوشن کے بغیر آپ افغانستان کی یا اس پورے نیبرہڈ کی سچویشن کو آپ اسٹیبلائز نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے جب پاکستان کو آپ مائنس کرتے ہیں اس ریجنل اسٹریٹجی کے حوالے سے تو وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کٹ مچ آئس. تو وہ جو ہے اب امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے انڈیا، افغانستان اور وہ خود مل کے جو ہے وہ سچویشن. کیونکہ نہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا، میں نے ایک وقفہ بھی لینا ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو کوارٹرلیٹرل کوارڈینیشن گروپ تھا اس سے اب یہ ایک ٹرائی لیٹرل جو ہے جی بالکل. تو اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی فرسٹریشن ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کے ساتھ جو مطالبات وہ رکھتے ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، انہوں نے ہر حربہ ہمارے اس خلاف استعمال کر کے دیکھ لیا. سینکشن بھی لگا دیے، ہماری امداد بھی روکی ہوئی ہے، ابھی کولیشن سپورٹ فنڈ بھی روکا ہوا ہے. لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کا جو اسٹریٹجک بیہیویئر ہے اس کے اندر کوئی لچک جو ہے وہ امریکہ کے سٹینڈ پوائنٹ کے حوالے سے موجود نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ڈرون دا لائن کہ یہ اتنے حد تک تعاون ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اتنے حد تک اس سے آگے جانا ہمارے لیے ممکن یہ نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وڈ پاکستان بی ایبل ٹو ہولڈ دا لائن